نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، اصلاحِ معاشرہ کے قوانین بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جہاد کا حکم دیا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں، ایک تو اللہ کی راہ میں قتال کا حکم، دوسرا انفاق یعنی مال خرچ کرنے کا حکم۔ آج کے سبق میں جہاد کی ترغیب کے لیے اور اس میں کوتاہی سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ بنی اسرائیل اعمال میں کوتاہی کرنے میں جیسے آج کل ہم ہیں ایسے ہی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان نشاور کرنے والے تھے، اور ہماری آج جو حالت ہے یہی حالت بنی اسرائیل کی اس وقت ہوا کرتی تھی، ٹال مٹول کرنا اور اللہ کے احکامات سے جی چرانا۔ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے۔ بنی اسرائیل پر ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے کئی عذاب اللہ کے آئے، کبھی دشمن مسلط ہوئے، کبھی آپس میں لڑ پڑے۔ تو دشمن ان پر مسلط ہوا، اور عمالقہ نامی ایک قوم تھی، اور انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کو مارا پیٹا اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گئے، گرفتار کیا اور ان کی قیمتی اثاثے چھین لیے، انہیں گھروں سے نکالا، طرح طرح کی ان پر زیادتیاں کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ جب تم نے ہماری نافرمانیاں کی تو ہم نے تمہارے اوپر ظالم مسلط کیے۔ ایک منٹ کے لیے یہاں روک کر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب میری کوئی قوم باغی ہو جائے تو ان پر ظالم مسلط ہوتے ہیں،
ہم ہر وقت حکمرانوں کو کوسنے کی بجائے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کریں کہ یہ مسلط کیوں ہوئی ہیں ہمارے اوپر، کوئی تو ہمارے اندر بھی غلطی ہوئی ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں جیسے ہیں، اور حکمران ہمارے اوپر عمر بن خطاب جیسے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی کچھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، جیسے ہم ہوں گے ایسے ہی اللہ تعالیٰ حکمران بھی مسلط کریں گے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کئی ظالم مسلط کیے، جنہوں نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ان پر ظلم کیے۔ انہی میں سے عمالقہ قوم نے ان پر ظلم و ستم کیا، انہیں گھروں سے نکالا۔ اب یہ دل برداشتہ ہوئے تو اس وقت جو ان کے نبی تھے ان کے پاس گئے۔ ان کا نام حزقیل علیہ السلام بھی لکھا گیا ہے، شمویل علیہ السلام بھی لکھا گیا ہے، سموئیل علیہ السلام بھی ہے، واللہ تعالی عالم۔ ان میں سے کوئی نام تھا اس وقت جو نبی تھے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء آتے رہے، تو مختلف انبیاء، ہزاروں انبیاء آئے، سب کے نام تو نہ قرآن نے ذکر کیے نہ حدیث میں ہے، البتہ بعض قرائن سے مورخین نے لکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ بہرحال جو بھی اس وقت کے نبی تھے علیہ السلام ان کی خدمت میں گئے اور کہا ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن ہمارے لیے جہاد میں ایک امیر اور کمانڈر مقرر کریں تاکہ ہم ان سے جہاد کریں جنہوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا ہے، کیونکہ جہاد بغیر امیر اور بغیر کمانڈر کے نہیں ہوتا۔ بس نہ میں الگ نکل پڑوں آپ الگ نکل پڑیں، ایک بندہ ایسا الگ نکل پڑیں جی جہاد ہو رہا ہے، جی ایسے نہیں جہاد ہوتا۔ جہاد اس وقت ہوتا ہے جب پوری امت متحد ہو۔ آج امت مسلمہ جہاد سے اس لیے رہ گئی ہے نا کہ ان میں اتحاد نہیں ہے، دشمن مسلط ہے، کبھی ایک کو مارتا ہے، کبھی دوسرے کو مارتا ہے، کبھی تیسرے کو مارتا ہے، ان کو آپس کے اندر لڑا دیا ہے۔ امت متفق نہیں ہے۔ جب متفق ہوگی تو ایک امیر ہوگا، جب ایک امیر ہوگا اور ایک کمانڈر ہوگا تو پھر امت کی آواز متحد ہو جائے گی، پھر دشمن پہ اللہ روب ڈالیں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کریں تاکہ ہم جہاد کریں۔ تو وقت کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری پچھلی تاریخ میرے سامنے ہے، تم اتنے مجاہد ہو نہیں کہ جناب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے بھی جہاد کرو تو پھر تم ٹال مٹول سے کام نہ لو۔ انہوں نے کہا جی کمال کرتے ہو حضرت، ایک تو اللہ کا حکم، دوسرا ہمیں خود ان پہ بڑا غصہ ہے، کافروں پہ، انہوں نے ہمارے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اب ٹال مٹول کریں۔ بس آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک امیر مقرر ہو جائے، جہاد کا حکم آ جائے اور پھر ہم جہاد کریں گے۔ چنانچہ امیر مقرر ہوا حضرت طالوت علیہ السلام، جہاد کا حکم آیا، پھر وہی عادت جو پرانی تھی ٹال مٹول کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جن کے جذبات بھی تھے لیکن جب وقت آیا تو پھر ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقتاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کے دھنی اور گفتار کے غازی بہت ہوتے ہیں، کردار کا غازی کوئی کوئی ہوتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزرے؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا، مقرر کر دیجیے ہمارے لیے کوئی ملک، کوئی امیر، کوئی کمانڈر، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ قال، تو ان کے نبی نے فرمایا هل عصیتم، شاید کہ تم ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلوا، شاید کہ قتال نہ کرو۔ یہ سوچ لو، اب تو یہ کہ اللہ نے فرض نہیں کیا تو چلو گنجائش ہے، جب اللہ تعالیٰ فرض کر دیں گے اور پھر تم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آئے گی، اللہ ناراض ہوں گے، تو یہ پہلے سوچ لو۔ انہوں نے کہا جی کمال ہے بادشاہ، اسی تو بہت مجاہدہ تکڑے۔
قالو انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہم قتال نہ کریں، اور کیوں نہ قتال کریں گے ہم اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور یقیناً ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہماری اولاد سے، بیٹوں سے، ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے جدا کیا گیا، گھر چھینے گئے، ہمیں تو ویسے بھی ان پر غصہ ہے، ہم کیوں نہ قتال کریں گے۔ اس لیے حضرت آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ سے امیر مقرر کروائیں، اور پھر ساڑھا جہاد کرنا تسی دیکھ سو، بادشاہ حیران ہو جا سو یہ مجاہد کسے ڈکے پہ ہے۔ بڑا انہوں نے تسلیاں دی، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے امیر مقرر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پس جب ان پر قتال لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، تَوَلَّوْا پھر گئے، اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر تھوڑے لوگ ان میں سے بچے، اکثر نے منہ موڑ لیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا یہ کتنے مجاہد ہیں، لیکن وقت کے نبی کے سامنے جب انہوں نے بار بار کہا ان کی درخواست پر اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اور پھر روگردانی کی اور منہ موڑ لیا اور پھر گئے۔ انہوں نے سمجھا تھا پر جہاد ایسی کوئی آسان کام ہے، جہاد کوئی آسان کام تو نہیں۔ ایک آدمی نے کہا میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اس کو بڑوں نے سمجھایا بھائی تو رہن دے، اتنا بڑا مجاہد نہیں۔ وہ نہیں جی نہیں میں کرنا۔ وہ جناب لڑ بھڑ کے چلا گیا جہاد پہ، اگلے دن واپس آیا، کہو تو بڑا جوش میں تھا اور پورے۔ انہوں نے کہا یارو ظالم مقصر مارسٹے نے کی کرنے نے بالکل جان سے مار دیتے ہیں نا، کوئی تھوڑا بہت کوئی چلو لتر کھلا کرن مطلب موڑ کھا کے آ رہے مجاہد بن جائے، وہ بالکل سرو مارسٹے نے۔ تو جہاد میں تو بنے سرو مارسٹر ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حد سے نہ بڑا کرو، جو حکم اللہ نے دیا ہے بس اس پہ عمل کرو۔ آگے بڑھو گے اپنے لیے مشکلیں خود پیدا کرو گے، کل پھر پیچھے ہٹو گے۔ تو اس لیے اپنے حساب میں بندے کو رہنا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ خیر وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً مقرر کیا تمہارے لیے حضرت طالوت کو امیر۔ جہاد کا امیر کون ہے؟ حضرت طالوت۔ یہاں پہ دو نام ہیں، ایک طالوت اور آگے آئے گا کل کے سبب میں جالوت۔ جالوت کافروں کا امیر تھا اور طالوت مسلمانوں کے امیر تھے۔ قالو، جب کہا گیا کہ یہ امیر ہیں تو انہوں نے کہا، قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، او جی یہ ہمارے اوپر امیر کیسے بن گیا؟ پہلے خود کہا تھا امیر بناؤ، اللہ کے نبی نے امیر بنایا، کہ نہیں جی نہیں یہ ٹھیک نہیں، بنانے والے اللہ کے نبی ہیں اور اعتراض کیے جا رہے نہیں جی یہ ٹھیک نہیں۔ کتنی بدبختی ہے کہ جسے نبی امیر مقرر کرے بندہ نہ مانے، ہے بدبختی یا نہیں بولو؟ 9 ہجری میں حج کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا نا، 9 ہجری میں جو حج ہوا اس حج کے امیر کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقرر کس نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آخری ایام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کی ہمت نہ رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ میرے مصلی پہ جا کے نماز پڑھائے۔ تو مصلی پر امام ابو بکر کو کس نے مقرر کیا؟ 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے حضور کے مصلی پر پڑھائی ہیں، 17 نمازیں، ایک بھی نہیں۔ تو پھر امیر بھی اللہ کے نبی نے مقرر کی ہے، امام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ اب کوئی کہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا تو یہ وہی والی حالت ہے نا جو ان کی حالت تھی۔ تو امیر مقرر کیا ہے اللہ کے نبی نے، اور کوئی نہ مانے تو بدبختی ہے یا نہیں بولو جی؟ اس لیے فرمایا قالو،
نبی نے حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، او جی یہ امیر کیسے بن گیا ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ امارت کے حقدار ہیں اس سے، امیر تو ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، طالوت سے کیا مسئلہ ہے، اس کا کوئی قصور، اس کے اندر کوئی غلطی، کیوں نہیں امیر ہونا چاہیے؟ کہ بندہ غریب ہے، کیا عیب ہے اس میں؟ بندہ غریب ہے۔ کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور یہ وسعت نہیں دیا گیا مال سے۔ غریب آدمی کیوں امیر ہوئے جی؟ معلوم ہوا یہ مال کا نشہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اگر کوئی غریب آدمی کی عزت مقام مل بھی جائے تو برداشت نہیں ہوتے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے، تو مال پیسے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو اس کو امیر بنایا کس نے ہے، اللہ اور اس کے نبی بنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ اور باقی عمارت کے لیے، جہاد میں کمانڈر بننے کے لیے بندے کو زیادہ مالدار نہیں ہونا چاہیے، جتنا مالدار ہوگا وہ تو بزدل ہوگا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اکثر مالدار آدمی وہ میدان کے غازی نہیں ہوتے، میدان میں غریب ہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو فرمایا جو جہاد کے اندر امیر ہونا چاہیے اس کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے۔ کتنی صفتیں جی؟ دو۔ نمبر ایک علم، کہ اسے معلومات ہوں، پتہ ہو کہ کیا حکم ہے شریعت کا، جاہل نہ ہو کمانڈر۔ جہاد کا علم کہ جناب وہ مقابلہ کیسے کرنا ہے، لڑائی کیسے کرنی ہے، گن کیسے چلانی ہے، توپ کیسے چلانی ہے، یہ علم بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مجاہد صاحب کو پسٹل ہی نہ کھولے عین موقع پہ۔ ایک تو یہ علم، دوسرا شریعت کا علم بھی ہونا چاہیے، اسے پتہ ہو کہ کس موقع پہ کیا حکم ہے شریعت کا، یہاں پہ کیا کام کرنا۔ کوئی جاہل ہوگا تو شریعت کے خلاف لڑائی کر بیٹھے گا۔ تو پہلے چیز مجاہد کے امیر میں علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے جی؟ دوسری والجسم، جسمانی طور پر مجاہد معذور نہ ہو، مجاہد جسمانی طور پر ٹھیک ہو، اس کے اندر ہمت ہو، لڑ سکتا ہو، میدان میں کھڑا ہو سکتا ہو، بول سکتا ہو، اس کے اندر ہمت ہو۔ یہ دو صفتیں اگر ہیں تو مجاہدین کا امیر بننے کے وہ بندہ قابل اور لائق ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں حضرت طالوت میں موجود ہیں، اللہ نے علم بھی دیا ہے اور جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اللہ جس کو چاہے امیر بنائے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، بھی امیر اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہے، جس کو چاہے اللہ امیر بنائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اگلی ایک آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، اس میں حضرت طالوت کی عمارت کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے۔ وہ چونکہ دل سے ماننے کے لیے تیار نہ تھے، نبی سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں تیار ہے ماننے کے لیے، دل میں بات آ گئی نہیں مانتے۔ اچھا فرمائے یہ طالوت اللہ کی طرف سے امیر ہیں، اس پر دلیل اور نشانی ایک ایسی ہوگی کہ تم مان جاؤ گے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل پر پڑوسی ممالک نے حملے کیے اور ان کو مارا پیٹا اور ان کی مختلف اشیاء چھین کر لے گئے، تو بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کو کہتے ہیں تابوت سکینہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تابوت سکینہ میں ان کے اطمینان کی کچھ چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور وہ تختیاں تھیں تورات کی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر دی تھی۔ اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا کرتا، من سلوے کی کچھ نشانیاں اور مرتبان، ایسی کچھ چیزیں تھیں کہ جن کو ایک بڑی متبرک سمجھتے تھے اور ان کو اسی طرح احترام سے دیکھتے تھے اس تابوت سکینہ کو، جیسے آج مسلمان کعبہ کو احترام سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کعبہ کو دیکھتے ہیں مسلمان تو دل میں سکون آتا ہے، ایسے وہ تابوت سکینہ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے اطمینان اور سکون قلب کا باعث تھا۔ وہ جب دشمن نے حملہ کیا تو وہ تابوت بھی چھین کر لے گئے دیگر سامانوں میں۔ اب بنی اسرائیل کو باقی صدمے تو تھے ہی تھے، اس تابوت سکینہ کا صدمہ بہت زیادہ تھا۔
یار وہ چلا گیا دشمن کے ہاتھوں میں. فرمایا اب طالوت امیر ہیں اللہ کی طرف سے، نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت جو کفار کے پاس ہے فرشتے اٹھا کر طالوت کے پاس لے آئیں گے، خود بخود فرشتے اٹھا کر حضرت طالوت کے پاس لے آئیں گے. جب تم دیکھو کہ طالوت کے پاس وہ تابوت آ گیا ہے تو سمجھ جاؤ طالوت اپنی طرف سے امیر نہیں بنا، اس کو کس نے مقرر کیا ہے؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ نشانی تھی حضرت طالوت کی عمارت کی. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک نشانی اس کی عمارت کی، اس کے ملک کی یعنی اس کی عمارت کی، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس تابوت میں سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے دلوں کا اطمینان ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ باقی ماندہ چیزیں بھی اس تابوت میں ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کر گئے تھے. وہ تابوت آئے گا کیسے؟ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے، فرشتے اٹھائیں گے اور طالوت کے پاس لے آئیں گے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. پھر اس کے بعد تمہیں کوئی طالوت کی عمارت پر اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا، پھر تم نے جہاد کرنا ہے. فرشتے تابوت سکینہ تو اٹھا کے لے آئے، لیکن فرشتوں نے سارا ملک فتح کر کے نہیں دیا، اس کے لیے آگے خود جانا پڑتا ہے، اس کے لیے آگے خود جانا پڑتا ہے. بدر میں بھی فرشتے اترے لیکن مجاہدین صحابہ آگے کھڑے رہے. جہاد آگے خود کرنا پڑتا ہے، مدد اللہ کی آ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے کہ بس صرف دعاؤں سے کام چل جائے. جیسے ہم کشمیر صرف دعاؤں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، یا فلسطین بھی دعاؤں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، صرف دعاؤں سے نہیں، میدان کے اندر امت مسلمہ اترے پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. یہ اللہ کا ضابطہ رہا ہے ہمیشہ. اس کے بعد انہوں نے حضرت طالوت کو امیر تو مان لیا، لیکن جہاد کیسا کیا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی جانب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا مقرر کیجیے ہمارے لیے کوئی امیر تاکہ ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمایا شاید کہ اگر تمہارے اوپر قتال فرض ہو جائے پھر تم قتال نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہ قتال کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور یقیناً ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے بچے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبیہم، اور ان کے لیے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے طالوت کو امیر. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا اس کے لیے عمارت کیسے ہو گئی ہم پر. ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں ملک کے اس سے. ولم یؤت سعۃ من المال، حالانکہ وہ مال کی وسعت بھی نہیں دیا گیا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ نے چن لیا اس کو تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ کیا اس کو علم اور جسم کی وسعت میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء،
اور اللہ ملک دیتا ہے اپنا جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے لیے ان کے نبی نے فرمایا، ان آیت ملکہ، بے شک نشانی اس کے ملک کی یعنی اس کے امیر بننے کی، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکون کا باعث ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور وہ باقی ماندہ چیزیں ہیں جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ، اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔